چلیں آج بات ایک ایسے سوال سے شروع کرتے ہیں جو شاید ہم سب کے ذہن میں کبھی نہ کبھی آتا ہے۔ ہماری کہانی یہ اصل میں شروع کب ہوئی؟ جی، کیا اس کا پہلا باب ہماری پیدائش کے دن لکھا گیا یا اس سے بھی بہت پہلے؟ اور یہ سوال واقعی بہت گہرا ہے۔ آج ہم جن ذرائع کا جائزہ لے رہے ہیں نا، وہ ہمیں ایک ایسے سفر پر لے جاتے ہیں جو ہمارے اس جسمانی وجود سے بہت پہلے شروع ہوتا ہے۔ اچھا، یہ اسلامی روایت میں روح کے سفر کا تصور ہے اور خاص طور پر دو مرکزی خیالات کے گرد گھومتا ہے۔ ایک ہے عالم ارواح، یعنی روحوں کی دنیا۔ بالکل، اور دوسرا میثاق ازل، یعنی وہ ازلی عہد جو ہم سب نے کیا۔ صحیح، اور یہاں یہ واضح کر دیں کہ ہمارا مقصد کسی نظریے کی تبلیغ نہیں ہے، بلکہ ان تصورات کو سمجھنا ہے جو صدیوں سے انسانی فکر کا حصہ رہے ہیں۔ جی بالکل، ایک گہرائی میں جائزہ لینا۔ یہ سمجھنے کی کوشش کہ اس نظریے کے مطابق انسانی شعور کی جڑیں کہاں ہیں، اس دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے، اور کیا ہماری زندگی کے پیچھے کوئی ایسا عظیم منصوبہ ہے جسے ہم بھول چکے ہیں۔ تو آئیے اس کہانی کو کھولتے ہیں، جو مٹی اور گوشت سے نہیں بلکہ نور اور شعور سے شروع ہوتی ہے۔ بالکل۔ تو شروعات ہوتی ہے عالم ارواح سے۔ یہ نام سن کر ہی ذہن میں ایک بڑی پراسرار سی تصویر بنتی ہے۔ ذرائع کے مطابق یہ ہے کیا؟ کوئی سیارہ، کوئی اور کہکشاں؟ نہیں، یہی تو اصل نقطہ ہے۔ مواد کے مطابق نا، یہ کوئی مادی جگہ ہے ہی نہیں۔ اچھا۔ جی، اسے وقت اور جگہ کی قید سے آزاد ایک حالت یا وجود کا دائرہ سمجھنا چاہیے۔ ایک ایسی کیفیت جہاں ہر روح صرف خالص شعور کی شکل میں موجود تھی۔ خالص شعور مطلب کوئی جسم نہیں، کوئی جنس، قومیت، کچھ نہیں؟ کچھ بھی نہیں۔ نہ انا تھی، صرف آگہی، صرف شعور، اور اس شعور کا مرکز صرف ایک تھا، اللہ کی موجودگی کا احساس۔ ایک منٹ، جب آپ کہتی ہیں کہ یہ وقت اور جگہ سے پہلے کی بات ہے تو یہ سمجھنا تھوڑا مشکل ہے۔ مطلب سائنس تو کائنات کی شروعات بگ بینگ سے بتاتی ہے، جو تقریباً 14 ارب سال پہلے ہوا۔ صحیح۔ تو کیا یہ نظریہ اس سے بھی پہلے کی بات کر رہا ہے؟ بالکل، یہی تو بات ہے۔ یہ تصور سائنس کی حدود سے باہر چلا جاتا ہے۔ سائنس مادی کائنات کی ابتدا بتاتی ہے، یہ نظریہ روح کی ابتدا کی بات کرتا ہے، جو مادے سے بھی پہلے کی ہے۔ اچھا۔ یہ روح کی تخلیق کو طبعی قوانین سے نہیں، بلکہ ایک خالص الہی حکم سے جوڑتا ہے، جسے قرآن میں کن فیکون کہا گیا ہے، یعنی ہو جا اور وہ ہو جاتا ہے۔ تو مطلب اسے یوں سمجھیں کہ جیسے کوئی آپریٹنگ سسٹم ہو جہاں فزکس کے قوانین وہ لاگو ہی نہیں ہوتے۔ یہ خالصتاً امر ربی کا دائرہ ہے۔ ٹھیک ہے، تو تمام روحیں اس خالص شعوری حالت میں موجود تھیں، پرسکون۔ پھر کیا ہوا؟ اس حالت میں ایسا کیا واقعہ پیش آیا جس نے ہر چیز بدل دی؟ یہاں کہانی کا سب سے اہم موڑ آتا ہے، وہ واقعہ جسے میثاق ازل یا عہد الست کہا جاتا ہے۔ عہد الست؟ جی، ذرائع کے مطابق اللہ نے تمام روحوں کو جمع کیا، آدم کی روح سے لے کر قیامت کے دن پیدا ہونے والے آخری انسان کی روح تک، سب کو ایک ساتھ۔ واہ، یہ تو تصور کرنا بھی مشکل ہے۔ ہم سب، تاریخ کے ہر دور کے انسان، ایک ہی لمحے میں، ایک ہی جگہ۔ جی۔ اور پھر وہاں ایک سوال پوچھا گیا، ایک ایسا سوال جس نے ہر روح کی تقدیر کی بنیاد رکھ دی۔ یہ سوال قرآن کی سورۃ الاعراف میں بھی مذکور ہے، الست بربکم، کیا میں تمہارا رب نہیں ہوں؟ بالکل۔ اور ہر روح نے بغیر کسی ہچکچاہٹ کے ایک ہی جواب دیا، بلا۔ ہاں بے شک۔ یہ سوچ کر ہی رونگٹے کھڑے ہو جاتے ہیں۔ جی۔ یعنی ہم سب نے اجتماعی طور پر اس گواہی میں حصہ لیا۔ بالکل، اور مواد کے مطابق یہ صرف ایک سوال جواب نہیں تھا، بلکہ یہ ہماری فطرت کی بنیاد ہے۔ فطرت؟ اس کا آج کی زندگی میں کیا مطلب ہے؟ مطلب بہت گہرا ہے۔ اس نظریے کے مطابق انسان کے اندر معنی، مقصد اور کسی بالاتر ہستی کی تلاش کی جو ایک فطری خواہش ہے نا، وہ اسی عہد کی ایک دبی ہوئی یاد ہے۔ اچھا۔ وہ بے چینی جو ہم محسوس کرتے ہیں، وہ خلا؟ جی، وہ دراصل اسی ازلی تعلق کی پیاس ہے۔ لیکن یہاں ایک مشکل سوال پیدا ہوتا ہے، اگر یہ اتنا بنیادی عہد ہے تو پھر الحاد یا انکار کا وجود کیوں ہے؟ بہت اہم نقطہ ہے۔ بہت سے لوگ جو خدا پر یقین نہیں رکھتے، وہ تو کہیں گے کہ ان کا موقف
عقل اور ثبوت پر مبنی ہے، نہ کہ کسی یاد کو دبانے پر۔ صحیح۔ یہ نظریہ اس دلیل کو کیسے دیکھتا ہے؟ دیکھیں، اس فریم ورک کے مطابق انکار یا الحاد عقیدے کی کمی نہیں ہے، بلکہ اس گہری یاد پر پردہ پڑ جانے کا نتیجہ ہے۔ پردہ پڑ جانے کا؟ جی، یہ ایک ایسی یاد ہے جو لاشعور کی گہرائیوں میں تو ہے، لیکن دنیاوی زندگی کے شور اور منطق کی تہوں کے نیچے دب گئی ہے۔ یہ کوئی شعوری عمل نہیں، بلکہ ایک طرح کی روحانی یادداشت کی کمی ہے، اسپرچول ایمنیشیا۔ اچھا۔ لیکن اس سے بھی بڑا سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر ہم یہ سب کچھ بھول کیوں گئے، اور ہم اس پرسکون عالم سے اس دنیا کی آزمائش میں آئے ہی کیوں؟ بالکل بالکل، یہی میرا اگلا سوال تھا۔ اس عالم ارواح کی کامل حالت کو چھوڑ کر اس نامکمل تکلیف دہ دنیا میں آنے کا فیصلہ کس کا تھا؟ کیا ہمیں بھیجا گیا یا ہم خود آئے؟ یہاں ایک بہت ہی دلچسپ خیال سامنے آتا ہے۔ ابن قیم، غزالی اور سیوطی جیسے بڑے کلاسیکی علماء کے مطابق روح نے اس دنیا میں آنے کا فیصلہ خود کیا تھا۔ کیا خود کیا؟ یہ ایک انتخاب تھا؟ جی، ایک انتخاب۔ لیکن کیوں؟ کوئی روح سکون کی حالت چھوڑ کر آزمائش کا انتخاب کیوں کرے گی؟ یہاں ان علماء کے درمیان بڑے دلچسپ فرق نظر آتے ہیں۔ مثال کے طور پر امام غزالی اس کی وجہ محبت کو قرار دیتے ہیں۔ محبت؟ جی، کہ روح اللہ کو مزید گہرائی سے جاننا چاہتی تھی، اور اس کی صفات جیسے رحم، کرم، مغفرت، ان کو صرف تجربے سے ہی جانا جا سکتا تھا، جس کے لیے ایک ایسی دنیا کی ضرورت تھی جہاں غلطی اور توبہ کی گنجائش ہو۔ صحیح۔ اور ابن قیم؟ دوسری طرف ابن قیم جیسے علماء نے اسے درجات حاصل کرنے کے نظریے سے جوڑا کہ جد و جہد اور امتحان سے حاصل کیا گیا مقام مفت میں دیے گئے مقام سے زیادہ قیمتی ہوتا ہے، تو روح نے ترقی کا یہ چیلنج قبول کیا۔ یہ نصاب یا کریکولم والا خیال یہ تو ذہن کو جھنجھوڑ دیتا ہے۔ ایک منٹ اس پر رکتے ہیں۔ جی، کیا اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری زندگی کی سب سے بڑی مشکلات، ہماری جد و جہد، وہ بے ترتیب حادثات نہیں ہیں، بلکہ ایک طرح کا ذاتی روحانی ترقی کا منصوبہ ہے جس کے لیے ہم نے خود سائن اپ کیا تھا؟ اس نظریے کے مطابق بالکل یہی مطلب ہے۔ ذرائع بتاتے ہیں کہ جس روح نے صبر میں کمال حاصل کرنے کا انتخاب کیا، اسے ایسی زندگی کے نصاب میں داخل کیا جائے گا جہاں صبر کی آزمائشیں ہوں۔ اور جس نے شکر گزاری سیکھنی تھی، اسے شاید ایسی زندگی ملے جہاں شکر کرنے کی وجوہات تلاش کرنا ایک چیلنج ہو۔ یہ دکھ کو سزا سے ہٹا کر ایک تدریسی عمل بنا دیتا ہے۔ زندگی کو ایک مشن بنا دیتا ہے، سزا نہیں۔ واہ، یہ تو زندگی کو دیکھنے کا پورا زاویہ ہی بدل دیتا ہے۔ بالکل۔ لیکن پھر ہم وہیں آ جاتے ہیں، اگر ہم نے خود اپنا نصاب چنا تو پھر یہ عظیم فراموشی کیوں ہوئی؟ یہ یاد کیوں مٹا دی گئی؟ کیونکہ اگر امتحان کے سوالات پہلے سے یاد ہوں تو وہ امتحان کہاں رہا؟ صحیح بات ہے۔ یہ فراموشی اس آزمائش کو حقیقی بنانے کے لیے ضروری تھی، اور یہ عمل تب ہوتا ہے جب روح جسم میں داخل ہوتی ہے۔ روایات کے مطابق حمل کے تقریباً 120 دن بعد جب فرشتہ روح کو جنین میں داخل کرتا ہے تو 4 چیزیں لکھ دی جاتی ہیں: رزق، عمر، اعمال اور تقدیر۔ اور اسی لمحے پردہ ڈال دیا جاتا ہے۔ عالم ارواح کی یادوں پر پردہ ڈال دیا جاتا ہے۔ اور یہی عظیم فراموشی ہے جس کی وجہ سے ہم روحانی طور پر یادداشت کھوئے ہوئے مسافروں کی طرح ہیں، ایک ایسے مشن پر جسے ہم نے خود چنا تھا لیکن اب ہمیں یاد نہیں۔ جی، مواد یہ بھی کہتا ہے کہ یہ کئی پراثرات کی تجربات کی وضاحت کرتا ہے، جیسے دیجا وو۔ جی ہاں، دیجا وو کا احساس کہ یہ لمحہ، یہ جگہ پہلے بھی دیکھی ہوئی لگتی ہے، یا کسی انجانی چیز کے لیے ایک گھر کی یاد محسوس کرنا۔ ہوم سکنس، ایک ایسی بے چینی جیسے ہم یہاں کے ہیں ہی نہیں۔ بالکل، یا چھوٹے بچوں کا بعض اوقات ایسی گہری باتیں کرنا جو انہیں معلوم نہیں ہونی چاہیے، یہ سب اس بھولی ہوئی یاد کی بازگشت یا گونج سمجھی جاتی ہیں۔ یہ ایک دلچسپ خیال ہے کہ روح کو سب یاد ہے لیکن دماغ اس تک رسائی حاصل نہیں کر سکتا۔ ہاں، یہ ایسا ہی ہے جیسے کمپیوٹر میں ایک فائل موجود ہو لیکن وہ انکرپٹڈ ہو اور ہمارے پاس پاسورڈ نہ ہو۔ بہترین مثال ہے۔ اور اس نظریے کے مطابق دماغ ہمارا ہارڈ ویئر ہے اور روح ہمارا اصل آپریٹنگ سسٹم۔ دماغ اس دنیا کے لیے ڈیزائن ہوا ہے جبکہ روح ابدیت سے واقف ہے۔ اور دونوں کے درمیان ایک ڈسکنیکٹ ہے۔ جی،
یہی وجہ ہے کہ ہم اپنی زندگی میں ایک اندرونی کشمکش محسوس کرتے ہیں۔ تو اس سب کا مطلب یہ ہے کہ یہ دنیا جسے ہم اپنی کل حقیقت سمجھتے ہیں وہ اصل کہانی کا ایک بہت بہت چھوٹا سا حصہ ہے۔ بہت ہی چھوٹا حصہ۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث کا حوالہ دیا گیا ہے جو اس کا بہترین نقشہ کھینچتی ہے۔ فرمایا، اس دنیا کی مثال آخرت کے مقابلے میں ایسی ہے جیسے تم میں سے کوئی اپنی انگلی سمندر میں ڈبوئے اور پھر نکال لے، وہ دیکھے کہ اس کی انگلی پر کتنا پانی لگا ہے۔ بالکل۔ وہ چند خطرے یہ دنیا ہے اور باقی کا لامحدود سمندر آخرت ہے۔ یہ دنیا ایک عارضی امتحان گاہ ہے، ایک کنٹرولڈ ماحول جہاں ہماری روح کو انتخاب کی آزادی دی گئی ہے۔ اچھا، تو یہ زندگی کہانی کا صرف درمیانی باب ہے؟ صرف درمیانی باب۔ اس کا نفسیاتی اثر کیا ہے؟ ہم اکثر ایک وجودی خلا یا بے چینی کیوں محسوس کرتے ہیں چاہے ہمارے پاس سب کچھ ہو؟ ذرا اس کی وجہ یہ بتاتے ہیں کہ ہماری لامحدود روح کو ایک محدود جسم اور محدود وقت میں قید کر دیا گیا ہے۔ ہمارا دماغ ابدیت کا تصور نہیں کر سکتا، لیکن ہماری روح نے اسے چکھا ہے۔ اچھا، یہ بالکل ایسا ہے جیسے کسی ایسے شخص کو جسے اڑنا آتا ہو ایک چھوٹے سے کمرے میں بند کر دیا جائے۔ وہ بے چین رہے گا، ہے نا؟ بے چین رہے گا۔ یہی وہ اندرونی کشمکش ہے جو ہر انسان محسوس کرتا ہے۔ تو پھر جب قرآن کہتا ہے بلا شبہ اللہ کے ذکر سے ہی دلوں کو سکون ملتا ہے، تو کیا یہاں ذکر کا مطلب صرف کچھ الفاظ دہرانا ہے یا اس کا تعلق اسی بھولی ہوئی یاد سے ہے؟ کیا یہ اس انکرپٹڈ فائل کا پاس ورڈ ہے جس کی ہم نے بات کی؟ بالکل یہی بات ہے۔ بہترین نقطہ ہے۔ عربی میں ذکر کا مطلب ہی یاد کرنا ہے۔ صحیح۔ تو اس نظریے کے مطابق ذکر کا عمل دراصل اس ازلی یاد سے دوبارہ جڑنے کی کوشش ہے۔ یہ دل کے آئینے پر پڑی دنیاوی گرد کو صاف کرنے کے مترادف ہے تاکہ اس پر اصل عکس نظر آنے لگے۔ یہ کچھ نیا سیکھنا نہیں، بلکہ اسے یاد کرنا ہے جو روح پہلے سے جانتی ہے۔ یہ اس عہد کو تازہ کرنا ہے جو ہم سب نے بلا کہہ کر کیا تھا۔ اور پھر سفر کا آخری مرحلہ آتا ہے، موت۔ اگر یہ زندگی ایک امتحان ہے تو موت اس کا نتیجہ ہے۔ اس نظریے کے مطابق موت خاتمہ نہیں بلکہ واپسی ہے۔ یہ گریجویشن کا دن ہے۔ واپسی؟ جی، جس لمحے روح جسم سے جدا ہوتی ہے وہ پردہ اٹھا دیا جاتا ہے جو پیدائش کے وقت ڈالا گیا تھا۔ عالم ارواح کی تمام یادیں ایک دم واپس آ جاتی ہیں۔ انسان کو اپنا پورا سفر، اپنا انتخاب، اپنا مقصد سب یاد آ جاتا ہے۔ قرآن میں بھی اس واپسی کا ذکر بہت خوبصورتی سے کیا گیا ہے نا؟ اے اطمینان والی روح، اپنے رب کی طرف لوٹ چل۔ جی، سورۃ الفجر کی یہ آیات اسی لمحے کی عکاسی کرتی ہیں۔ اور یہاں سب سے فیسینیٹنگ بات یہ ہے کہ ہم کسی نئی انجان جگہ نہیں جا رہے۔ اچھا؟ ہم وہیں واپس جا رہے ہیں جہاں سے ہماری کہانی شروع ہوئی تھی، اسی نقطۂ آغاز پر جہاں ہم نے پہلی بار اپنے رب کو پہچانا اور اس کی وحدانیت کی گواہی دی۔ یہ دنیا کبھی ہمارا اصل گھر تھی ہی نہیں۔ یہ صرف ایک سفر کی ایک منزل تھی، ایک امتحان گاہ۔ بالکل۔ آج ہم نے روح کے ایک ناقابل یقین سفر کا جائزہ لیا ہے، عالمی ارواح کی پرسکون حالت سے لے کر میثاق ازل کے اجتماعی عہد تک، پھر اس دنیا میں آنے کے ذاتی انتخاب سے گزر کر عظیم فراموشی کے پردے کے پیچھے ایک امتحان کی زندگی جینا، اور آخر میں موت کے ذریعے گھر واپسی کا وعدہ۔ مرکزی خیال یہ ہے کہ ہماری اصل شناخت، ہمارا اصل میں اس جسم اور اس زندگی سے کئی زیادہ پرانا اور وسیع ہے۔ بالکل۔ اور یہ گفتگو ہمیں ایک بہت سوچ انگیز خیال پر چھوڑ جاتی ہے۔ وہ کیا ہے؟ اگر ہماری روح لاشعوری طور پر اس عہد اور اس عالم کو یاد رکھتی ہے تو یہ نظریہ ہماری اپنی ذات، ہماری مقصد کی تلاش اور اس دنیا میں کبھی اپنائیت اور کبھی اجنبیت کے احساسات کو سمجھنے کا انداز کیسے بدل سکتا ہے؟ اور اگر ہماری سب سے بڑی جدوجہد دراصل ہمارے ہی روح کے منتخب کردہ نصاب کا حصہ ہے، تو کیا ہم اپنی مشکلات کو کمزوری کے بجائے طاقت کی علامت کے طور پر دیکھ سکتے ہیں؟ یہ ایک ایسا سوال ہے جس